ایک صحابی نے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابی دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ رہتے ہیں، اور یہ سانپ جو ہیں جہنمیوں کے چہروں کو کھاتے ہیں۔ پھر میرے حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضور دوزخ کی آگ کس رنگ کی ہے؟ دوزخ کی آگ کا رنگ کیا ہے، کلر کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا، بار بار جلانے کے بعد دوزخ کی آگ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے، کالی ہے۔ دوزخ کی آگ کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہے، جل جل کے سیاہ ہو گئی۔ پھر میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں داخل کرے گی؟ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی زبان اور شرمگاہ، یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں، یہی دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ آخر میں کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ویل نامی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس ویل نامی وادی کے مستحق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عذاب سے بچیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں گناہ کرتے کرتے، کوئی ایسی خطا نہیں جو میں نے نہ کی ہو، کوئی ایسی غلطی نہیں جو میں نے نہ کی ہو، حرام کا پیسہ میں نے کھایا، سود کا پیسہ میں نے کھایا، غریبوں پر ظلم میں نے کیا، شرابیں میں نے پی، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا۔ حضور اب خود پہ شرم آنے لگ گئی ہے کہ او نادان، تیری جوانی گناہوں میں گزر گئی، تیرا بڑھاپا گناہوں میں گزر گیا، ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا تو؟ اب تو اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہوں۔ اور نادان، اگر مالک گدھے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اور نادان، کتنا نادان ہے تو، کتنا بدبخت ہے تو، اور کتنا ظالم ہے تو کہ تو کھاتا بھی اسی مالک کا ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنا بدبخت نکلا میں، کتنا بد نصیب نکلا میں کہ میں رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکا جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا۔ حضور گناہ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں، جسم میں اب وہ طاقت نہیں رہی، زبان میں اب وہ ذائقہ نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹانگیں کام کرنی چھوڑ گئی، ہاتھ کامتے ہیں، جسم کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ حضور تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں صرف اتنا پوچھنے کہ کیا میری توبہ کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے؟ حضور میرے دن بھی گناہوں میں گزر گئے، میری راتیں بھی گناہوں میں گزر گئے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میں میں نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسا پل نہیں جس پل میں میں نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ حضور مجھے اتنا بتا دو، کیا میرے لیے اب بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے؟ میرے لیے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور جوانی تو میری برباد ہو گئی، زندگی تو ساری برباد ہو گئی، ممکن ہے آخر میں توبہ کر کے جاؤں، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔
یہ سن کر میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا او بندے، تیرا ایک بول تیری زندگی کی ساری کوتاہیوں کو دھو ڈالے گا۔ تیرا ایک بول کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری زندگی کی سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو دھو ڈالے گا، ساری غلطیوں کو دھو ڈالے گا۔ اے بندے، اپنی آنکھوں سے خشیت کا ایک آنسو بہا لے، اور تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ تیری توبہ پہلے قبول فرما لے گا۔ میرا رب تجھے تانا بھی نہیں دے گا کہ اے بڈھے اب تو کیوں آ گیا ہے، جوانی میں کیوں نہیں آیا تھا، دانت ٹوٹ گئے، چشمے چڑھ گئے، کانوں میں آلے لگ گئے، لاٹھیاں ہاتھ میں لگ گئی، اب تو آ گیا ہے توبہ کرنے، پہلے کیوں نہیں آیا؟ نہ میاں، ہرگز نہیں۔ کسی بھی وقت آ جا، جوانی میں آ جا، بڑھاپے میں آ جا، کسی بھی وقت آ جا، ایک بار کہہ دے یا اللہ میری توبہ ہے۔ اللہ حکم ہے، میرے اللہ فرماتا ہے او بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے، میرے محمد کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جو کچھ تو نے کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، گناہ کی ہیں، ایک پل میں مٹا دے گا میرا اللہ، اتنا مٹائے گا کہ تیری داستان حیات میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بار تو تمہیں معصوم بنا دے گا۔ میاں، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا ایک سجدہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا کیا ایک سجدہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا ڈالے۔ حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ کسی نے آ کے حضرت بایزید بسطامی کو کہا، حضرت تیرا شہر لٹ رہا ہے، اس شہر کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، ہائے ایک کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اس نے تیرے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا کہ جس شہر کو میں نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، اللہ اکبر، جس شہر کو میں نے نور بخشا تھا، ادھر وہ شہر لٹ رہا ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہوں، ادھر میرے جوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی اٹھے، مصلی اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے آپ نے مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ اب جو بھی گاہک آتا حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ اوپر اس عورت نے انتظار کیا کہ آج تو کوئی بھی گاہک نہیں آئے، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، کوئی گاہک بھی نہ آیا۔ اوپر اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہا، بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، اور تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا جی نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا، میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا، آج کی رات میں ہی تیرا گاہک ہوں، بول کتنا پیسہ لینا چاہتی، کیا تیری قیمت ہے؟ اس نے کہا، میں تو 1 لاکھ لوں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا نا ویسے ہی کرنا پڑے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ یہ تو ہے ہی بابا، یہ میرا کرے گا ہی، قیمت طے کر دی۔ ہے جب چھت پر چڑھنے لگے بایزید تو لوگ دیکھ رہے تھے، ساتھ میں کہہ رہے تھے، او مالک، اگر بایزید بھی آج اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ چراغ بھی بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جیسے ہی کنجری کے کمرے کے اندر گئے تو وہ فاحشہ عورت، گندی عورت بن سنور کر حضرت کے سامنے آئی۔
جب سامنے آئی تو حضرت نے فرمایا مائی پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ غسل کرنے سے میرا میک اپ گندا ہو جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ فاحشہ گئی، غسل کر کے آئی، اس کے بعد وضو کر کے حضرت نے فرمایا مائی اب جیسے میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے 2 رکعت نماز نفل کی نیتے، پیچھے اس فاحشہ عورت نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیتے۔ حضرت بایزید بستامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ فاحشہ عورت بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ حضرت بایزید بستامی رکوع میں گئے، وہ فاحشہ عورت بھی رکوع میں گئی۔ حضرت بایزید بستامی سجدے میں گئے، وہ گنہگار عورت بھی سجدے میں گئی۔ جب وہ گنہگار سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بستامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ ہائے سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، خطا کار تھی، لیکن جب اس نے ایک بار سجدہ کیا تھا، جب اس نے ایک بار کہا تھا سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ کو اس کا یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کو اپنی محبوبہ بنا دیا۔ اس کی زندگی کا کیا ایک سجدہ میرے اللہ کو پسند جو آیا نا، تو میرے اللہ نے اس کے پچھلے کیے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، اس کو اپنا محبوب بنا دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا کہ یہ ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے گندے پانی میں۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھا کے اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ وہ شہر کا مشہور شرابی تھا، بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت آیا، تہجد کے لمحے آئے، تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی شرابی مصلی بچھا کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے، اس کا منہ دھویا ہے۔ میں ادھر سے حیران ہوا، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے، میرے بندے تو نے اس کا صرف منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ تو نے تو اس کا صرف منہ ہی دھویا تھا، دیکھ ہم نے اس بندے کا دل دھو دیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا ڈالا۔ صاحب کوشش کریں کسی کو کھینچ کے مسجد میں لے آئیں، زبردستی مسجد میں لے آئیں، اور پھر دیکھنا رب کا کام، وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔